الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم الظلم الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضر ایک بار پھر ناظرین کرام آپ کی خدمت بابرکت میں چند معروضات لے کر ماہ مبارک رمضان اور ایک طرف وبا جو ہے وہ دن بدن اس کے اثرات بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ سب حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ پروردگار آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سورہ مبارک فاتحہ، سورہ مبارک الحمد، اس کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی ہے آپ حضرات سے۔ سورہ الحمد کی جو ابتدائی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس کے بعد ہے مالک یوم الدین، یعنی اللہ یوم الدین کا، یوم جزا کا، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ قیامت اصول دین میں سے ایک اصل ہے جو ہمارے یہاں اصول دین ہے 5: توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت۔ تو ایک اہم اصل ہے اصول دین میں سے ایک اصل ہے اور بہت اہم اصل ہے جس کا ذکر قرآن مجید نے اس میں اللہ نے کیا ہے، اور اپنے آپ کو ملکیت سے تعبیر کیا، مالک یوم الدین۔ یوم الدین کا جو مالک ہے وہ اللہ ہے۔ اللہ کی ملکیت جو ہے وہ ہماری ملکیت کی طرح نہیں ہے کہ اس میں جس میں قرارداد ہو۔ ہم اگر کسی چیز کے مالک ہوتے ہیں تو قرارداد ہوتی ہے اور وقت معین ہوتا ہے یا زمانہ معین ہوتا ہے، اس کے بعد ہماری ملکیت میں شامل نہیں ہوتی۔ اللہ کی ملکیت ایسے نہیں ہے، اس کے مطلق مالک اللہ ہے۔ مطلق ملکیت کا اللہ نے اعلان کیا، اسے تعبیر کیا کہ وہ اللہ ہی یوم الدین کا مالک ہے۔ اگر میں سمجھا سکوں آپ کو کہ اللہ کی ملکیت کیسی ہے، ہماری طرح نہیں ہے کہ اس میں قرارداد ہو یا کوئی کمپرومائز ہو یا کوئی اس میں تحریری شکل ہو کہ صاحب اب اتنے تاریخ سے اتنی تاریخ تک ملکیت ہے، اس کے بعد ملکیت ہے۔ ایسے جیسے ہمارے جسم کے اعضاء ہیں، آنکھ ہے، ناک ہے، کان ہے، ہاتھ ہے، دل ہے، یہ ہمارے جسم کے اعضاء ہے، اور جس کے میرے جسم کے اگر حصے ہیں تو میں اس کے اوپر جو ہے وہ مطلق جو ہے وہ مالک ہوں اس کا۔ میں جب چاہوں آنکھ بند کر لوں، آنکھ کھولوں، جب چاہوں اپنے ہاتھ کو حرکت دوں، جب چاہوں زبان سے بولوں، جب چاہوں جو ہے وہ جسم کے جس حصے کو جیسے میں چاہوں ویسے استعمال کر سکتا ہوں، جب چاہوں جیسے جو استعمال کروں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں مالک ہوں، اور ملکیت جو ہے میری ان کے اوپر، یہ میرے اپنے ہیں، میری ملکیت جو ہے وہ مطلق ہے۔ اللہ کی جو ملکیت، اللہ جو مالک ہے وہ ایسے ہی مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے پروردگار عالم۔ کہ اللہ تو زمین اور آسمان اور ہر چیز کا مالک ہے، تو پھر اس نے یہ مخصوص کیوں کیا کہ وہ یوم دین کا مالک ہے، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، یوم الحساب کا مالک ہے، یوم الجزا کا مالک ہے، ہر چیز کا مالک تو پروردگار ہے۔ تو اس نے یہ مخصوص کیوں کیا؟ اور مخصوص پروردگار عالم نے اس لیے کیا یوم الدین کا کہ قیامت کا دن جو ہے وہ اللہ کی ہی ملکیت ہوگی، اللہ ہی مالک ہوگا۔ اس لیے کہ جتنے بھی مادی جو رشتے ہیں اور جو نسبتیں ہیں وہ سب کے سب قیامت میں ختم ہو جانے والے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا قیامت کا دن جو ہے وہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ نفسا نفسی کا عالم ہوگا مطلب کوئی بھی رشتہ وہاں پہ کام آنے والا نہیں ہے۔ وہاں پہ سب کو، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے۔ زندگی کے اندر رشتے کام آتے تھے، بھائی بہن کے کام آتا ہے، بہن بھائی کے کام آتی ہے، زوجہ شوہر کے کام آتی ہے، شوہر زوجہ کے کام آتا ہے، دوست دوست کے کام آتا ہے، پڑوسی پڑوسی کے کام آتا ہے۔ رشتہ داری، تمام تر رشتہ داریاں دنیا میں جو ہے وہ کام آتے ایک دوسرے کے، لیکن وہاں پہ اس کے سامنے جب جائیں گے، پروردگار کے سامنے جب وہاں پہنچیں گے قیامت میں، تو وہاں کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے۔ وہاں پہ نہ باپ بیٹے کو پہچانے گا، نہ بیٹا باپ کو پہچانے گا، نہ شوہر کو پہچانے گی، نہ شوہر زوجہ کو پہچانے گی۔
نہ پڑوسی کو جانے دیجیے، بھائی میں خون کے رشتے بھی جو ہے وہ ایک وہ نہیں پہچانیں گے، وہاں کوئی پہچان ایک دوسرے کی نہیں ہوگی، وہاں پہ جو کام آنے والی شے ہے وہ صرف اور صرف وہی ہے جو نیک اعمال ہم نے دنیا میں انجام دیے، اس کے علاوہ کوئی بھی کام نہیں، وہاں پہ صرف اللہ مالک ہوگا، اس کی ملکیت ہوگی، اور وہاں کسی کی ملکیت جتنے مادی رشتے نسبتیں سب کچھ بھی کام آنے والا وہاں پر نہیں ہے، اس لیے اللہ جو ہے وہ یوم دین کا قیامت کے دن کا مالک ہے، اور حضور نے کل نرس کیا ڈرتا ہوں میں اپنی امت کے لیے اس دن کے لیے، اللہ اکبر۔ اگر آپ دیکھیں تو اس آیت کو جو پڑھتے تھے مالک یوم الدین، ہمارے چوتھے امام حضرت علی بن حسین زین العابدین علیہ السلام، ہمارے چوتھے امام کے لیے کہ جب وہ اس آیت کو پڑھتے تھے تو خوف خدا اس قدر طاری ہو جاتا، ایسا لگتا ہے کہ بس اب ان کے جسم سے روح نکلنا، اللہ، چوتھے امام، جبکہ امام معصوم ہے، ہماری طرح نہیں، امام معصوم ہے، لیکن خوف خدا اس طرح طاری ہوتا تھا جب وہ مالک یوم الدین پڑھتے تھے، قیامت کے بارے میں سوچ کر جانتے تھے اس کے بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، امام معصوم کا اس قدر جو ہے وہ جسم میں لرزہ ہوتا تھا، اس قدر خوف خدا طاری ہوتا تھا، چوتھے امام کی روایت ملتی ہے کہ جیسے جسم سے روح نکلنا، اللہ، تو ہمیں اور آپ کو اس قدر جو ہے وہ اس دن سے ڈرنا چاہیے جب جو حساب و کتاب ہوگا اور وہاں پہ جزا اور سزا اور سب کے اعمال سامنے آئیں گے، ایسے دنیا میں انسان گناہ کر کے مکر سکتا ہے، ایسا میں نے گناہ نہیں کیا، انسان مکر جائے دنیا میں، کوئی گناہ کرے، گناہ کر کے مکر جائے، میں نے تو نہیں کیا، لیکن جب وہاں پہ حاضری ہوگی تو وہاں پہ مکرنے کا کوئی راستہ، فرار کا کوئی راستہ ملنے والا نہیں ہے، وہاں مکر ہی نہیں پائے، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پہ اعضائے جسمانی جسم کے جو حصہ ایک ایک حصہ خود گواہی دے گا، آنکھ خود گواہی دے گی، کہاں میرے ذریعے سے نامحرم کو دیکھتا تھا اور میرے ذریعے فلمیں دیکھتا تھا، حرام کام کیا کرتا تھا، آنکھ خود گواہی دے گی، انسان نے وہ ریل چل جائے گی بالکل، کہتا نا وہاں پہ بالکل فلم چل جائے گی، اگر وہ انسان سے کہا جائے گا، فرشتے پوچھیں گے کہ کیا تو نے فلم دیکھی ہے، تو نے آنکھ سے گناہ کیا، انسان تو ظاہر سی بات ہے بندہ تو کہنا میں نے تو نہیں کیا، یہاں تو مکر جائے گا، لیکن جب وہاں منع کرے گا میں نے نہیں کیا تو یہاں کے خود گواہی دے گی، بولتا ہے میرے ذریعے سے اس نے گناہ، وہاں پہ زبان پر جو ہے وہ کان خود گواہی دیں گے کہ ہاں میرے ذریعے سے غیبتیں سنتا تھا، چغلیاں سنتا تھا، غیبتیں سنتا تھا، گانے سنتا تھا، اور حرام کام یہ کیا کرتا تھا، وہاں پہ سب کان گواہی دیں گے، زبان، زبان تو ظاہر سی بات ہے کہ سارے گناہوں کی جڑ آپ مان لیجیے، زبان سے، غیبت زبان سے، چغلی زبان سے، گالیاں زبان سے، برائیاں زبان سے، وہ کہتے ہیں نا کہ زبان جب کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دکان کھلی کی ہے یا سننے کی ہے، بولو تاکہ پہچانا جاؤ، جب بولتا ہے آدمی تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کیسا انسان جو ہے، معصوم نے جو بلاغا ہے مولا کائنات کے کلمات کثار میں کہ المرء مخبون تحت لسان، انسان اپنے زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے، جب زبان کھلتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئلہ ہے اندر سے یا سونا ہے، زبان کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے، تو زبان جب انسان مکر جائے گا، نہیں میں تو گالی نہیں بکتا تھا، میں تو غیبتیں نہیں کرتا تھا، میں تو چغلیاں نہیں کرتا تھا، میں تو گانے نہیں گاتا تھا، زبان کھل کے یہاں پہ انسان مکر سکتا ہے، لیکن جب اس کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو انسان گناہوں سے بالکل نہیں مکرے گا، مکرے گا تو وہاں پہ بالکل جو ہے وہ سب آزاد جوارے گواہی دیں گے، تو اس لیے اللہ مالک یوم الدین ہے کہ اس دنیا میں ہمارے آزاد جوارے ہمارے کنٹرول میں ہے، چاہے جیسے استعمال، لیکن اس کے بارگاہ میں اسی کی حکومت، اسی کی ملکیت ہوگی، کوئی کسی کے کام آنے والا وہاں پر نہیں ہوگا، وہاں پہ آزاد جوارے جو ہے وہ دیں گے، حساب و کتاب ظاہر سی بات ہے بھائی، اللہ حساب و کتاب اس لیے لے گا کہ یوم الدین، یوم الدین، دین سے مراد دین لغت میں جزا کو کہا جاتا ہے، یوم الدین کا مطلب یوم الجزا کہا گیا ہے کہ وہ جزا کا دن ہے جہاں پہ گناہ کی سزا ہے اور جو اچھے اعمال کیے اس کی جزا ہے اور گناہوں کی سزا ملنے والی ہے، یوم الجزا، یوم الحساب بھی کہا گیا ہے، یوم الدین قرآن میں جہاں بھی یوم الدین آیا اس سے مراد قیامت کا دن ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ یوم الجزا بھی کہا گیا، یوم الحساب بھی کہا گیا، تو حساب و کتاب کا دن ہوگا، جزا کا دن ہوگا، اور وہ انسان کے تمام تر اعمال کے وہاں پہ تولے جائیں گے، حساب و کتاب ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ معمولی سا انسان اگر ایک بزنس مین ہے، کاروباری ہے،
ایک دکان ہے جس کی چھوٹی دکان ہے اور وہ کوئی نوکر کو اپنی دکان پر رکھتا ہے تو شام میں اسے حساب دیتا ہے، بتا بھائی تو نے کتنا نفع کیا کتنا نقصان کیا، تو اس جو جس کو رکھتا ہے معین کرتا ہے، جیسے اس کو یہ بتانا پڑتا ہے اپنے نوکر کو اپنے مالک کو بتانا پڑتا ہے کہ میں نے اس طرح کی کیوں. تو جب چھوٹا سا ایک بزنس کاروباری ہے، چھوٹا سا ایک دکان والا بغیر حساب کتاب کہ کچھ کام نہیں کرتا، تو وہ عادل مطلب پروردگار وہ مالک وہ قادر اور خالق پروردگار کہ جس نے تمہیں 70 سال زندگی دی، 80 سال زندگی دی کہ تم جیو، میں نے تمہیں زندگی دی ہے، تو 70 سال کی زندگی دینے کے بعد تو تم حساب نہ لے گا، بالکل حساب لے گا کہ بتاؤ 70 سال میں نے تمہیں زندگی دی، ان 70 سال میں تم نے کتنے لوگوں کو ستایا، کتنے لوگوں کے ساتھ برا کیا، کتنے اچھائی کی، کتنے برے کام کیے، اور اگر اچھے کام کیے تو ظاہر سی بات ہے اچھے کام کا انعام ہوتا ہے. اگر کوئی بچہ بھی اگر اچھے نمبروں سے پاس ہوتا ہے تو اسے انعام سے نوازا جاتا ہے، اسے انعام دیا جاتا ہے. برا کام کرے کوئی تو برائی کا انجام برا ہوتا ہے، اچھائی کا کام اچھائی کا انجام اچھا ہوتا ہے، برائی کا انجام برا ہوتا ہے. یہ اصول دنیا کا پروردگار عالم بھی ہے کہ جب آپ گناہ کریں گے وہ حساب کتاب لے گا. اور میرے بات میری یاد رکھیے گا کہ پروردگار یہ بھی کہے گا کہ نماز تم نے پڑھی اپنے لیے، روزے رکھے اپنے لیے، حج کیے اپنے لیے، زکات بھی اپنے لیے، خیرات بھی اپنے لیے، قوم سے کر اپنے لیے. پروردگار پوچھے گا میرے بندوں کے لیے کیا کیا، ایسے کون سے کام انجام دیے جس سے میرے بندوں کو فائدہ ہوا. نماز اگر میں نمازی ہوں تو میرے نماز پڑھنے سے آپ کو کیا فائدہ ملے گا، میرے نماز پڑھنے سے مجھے ہی فائدہ ملے گا دنیا میں بھی آخرت میں. اگر میں روزے رکھ رہا ہوں تو میرے روزے رکھنے سے آپ کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے، ہاں بلکہ میرا ہی فائدہ، یہاں بھی فائدہ وہاں بھی فائدہ. میں اگر زکوٰۃ ادا کرتا ہوں تو ہے وہ اس میں میرا ہی فائدہ ہوگا. جتنے بھی میں ہمارے بندوں کے لیے کیا کیا، حقوق الناس کی ادائیگی کی کہ نہیں کی، پڑوسی کا خیال رکھا کہ نہیں رکھا، جو ہے گھر میں اگر ماں باپ ہے ان کا خیال رکھا کہ نہیں رکھا، اپنے جو ہے چھوٹوں کا خیال رکھا کہ نہیں رکھا، بڑوں کا ادب کیا کہ نہیں کیا. پوچھے گا وہ کہ میرے بندوں کے لیے تم پروردگار نے نمازیں پڑھی ہے، میں نے روزے رکھے کہ نماز پڑھی تم نے اپنے لیے، روزے رکھے تم نے اپنے لیے، میرے بندوں کے لیے کیا کیا، میرے بندوں کے لیے پوچھے گا پروردگار. تو وہ مالک یوم الدین ہے، جزا کا مالک وہی ہے، قیامت کے دن کا مالک وہی ہے، ہر چیز کا مالک وہ ہے. جب مالک ہے تو وہ پوچھے گا، اور جب پوچھے گا تو وہ انسان مکر نہیں سکتا. وہاں پہ اگر ہمارے سب بولیں گے، یہ سب گواہی دیں گے، اور گواہی دینے کے بعد پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ بتا میرے بندوں کے لیے تم نے کیا کیا. تو مالک یوم الدین، یوم الدین کا مالک اللہ ہے. حضور نے فرمایا میں ڈرتا ہوں چوتھے ایمان خوف خدا تعالی ہوتا تھا کہ اللہ کے سامنے حاضر ہوں، یا کو نعبد و یا کو نستعین. اس کے بعد جب ہم نے اقرار کر لیا کہ پروردگار ہمیں تیری بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، تو جزا کے دن کا مالک ہے، تو یوم الدین کا مالک ہے. تو اس کے بعد پھر اللہ کہتا ہے کہ اب کیا ہے، جب اسی کے سامنے جانا ہے تو یا کا نعبد و یا کو نستعین، اس کے بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. تو بس ہم تیری ہی پوجا کرتے ہیں، تیری ہی پرستش کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں. تو آج کا پیغام یہی ہے کہ 10-15 منٹ نکالے قرآن مجید کے لیے. آئی پی ایل میچ دیکھ رہے 4-4 4 گھنٹے آدمی ہل نہیں رہا ہے، بالکل بیٹھا ہوا ہے ٹی وی کے سامنے. عجیب بات ہے بھائی کہ میچ دیکھنے کا ٹائم ہمارے پاس ہے، لغویات کا ٹائم ہے، فیس بک انسٹاگرام فیس بک ٹویٹر واٹس ایپ ان کے لیے ٹائم ہے، لیکن قرآن کے لیے ہمارے پاس ٹائم بالکل نہیں ہے. 10 ویڈیو دیکھتے اگر کسی کے 10 منٹ سے فالتو تو اسکپ کر دیتا ہے، آپ کون سنے گا 10 منٹ. لیکن اگر فلم دیکھنا ہو تو 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے بندہ اطمینان سے دیکھے گا. اور جب کسی کی عالم دین کو ویڈیو دیکھے گا فیس بک پہ یوٹیوب پہ تو دیکھے گا 1 گھنٹہ بعد کون سنے گا، 30 منٹ بعد کون سنے گا. چھوڑو یار. اور کہا جاتا ہے باقاعدہ ٹائم تھوڑا سا کم لے، 10-12 منٹ ختم کرتا کہ سنے. ارے بھائی عجیب بات ہے، عجیب مراد ہے، غور کرنے والی بات ہے کہ لغویات کے لیے، برے کاموں کے لیے وقت وقت ہے ہمارے پاس، اچھے کاموں کے لیے اچھی بات نصیحت سننے کے بعد وقت نہیں ہے. بہرحال ہمارا کام ہے وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام تو پہنچا دینا ہے، سننا نہ سننا، عمل کرنا نہ کرنا یہ آپ کا اپنا اختیار ہے. اور ہم تو اندر ریکارڈ ہے، پروردگار ہم تو رمضان آیا تو ہم نے لوگوں تک تیری باتیں پہنچائی تھی، اور اندر ریکارڈ موجود ہے، وہی وہاں تو چلے گی، یہاں بھی کیمرہ پہ ریکارڈ موجود ہے. باقی بندے کی اپنی مرضی ہے، سنے نہ سنے، عمل کرے نہ کرے، ہمارا کام سے پہنچا دینا ہے. یا کا نعبد و یا کا نستعین، ہم اللہ کی پرستش کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور اسی سے مدد چاہتے ہیں. انشاءاللہ کل کے دن سے متصل ہوں گے. آپ حضرات اپنا صحت کا خیال رکھیں، اپنا خیال رکھیں،
روزہ رکھے اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہم سب کو عبادت کرنے کی روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری عبادت کو بھی مان فرمائے. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.